نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ بحمد تعالی آیات قرآنی احادیث نبویہ پر مشتمل اور اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار اور تابعین تبع تابعین پر مشتمل تھا، اور ہماری چونکہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ بیان کی جا چکی ہیں، اور اب ہم اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار بیان کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 68 ہجری کے امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں لفظ خاتم النبیین کا معنی آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن مجید کی تعلیم سامنے بیٹھ کر لی ہے، تو یقیناً سب سے معتمد اور مستند تفسیر وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ہی ہوگی، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو یقیناً جس طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر مستند اور معتمد ہوگی، تو گویا کہ ان کی تفسیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی ارشاد ہوگا۔ لہٰذا اس تفسیر سے بھی یہ بات بالکل معلوم ہو چکی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخری افضل رسول اور نبی ہیں۔ اسی طریقے سے سن 150 ہجری میں حضرت سیدنا امام الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب چونکہ نبوت کا دعویٰ وہ کر چکا تھا، تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا، زد و کوب شروع کیا، تو اس پر اس شخص نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں اپنی نبوت پر تمہیں دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا امام الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو ممکن جانے، یعنی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ شخص بھی کافر ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے اس پر دلائل دو، تو دلائل مانگنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے 308 ہجری کے امام المفسرین ابن جریر طبری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ لفظ خاتم النبیین آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ذات ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے، لہٰذا آپ کے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں کھلے گا۔ ناظرین اکرام، اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اقوال یا تو ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحبت اور تربیت پائی ہے، یا ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگوں سے تربیت پائی ہے، تو یقیناً جس پر قرآن نازل ہوا اس سے بہترین انداز میں تفسیر اور تشریح کرنے والا اور کون ہوگا۔ یقیناً یہ سارے معانی اور مفہوم خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے ہیں، لہٰذا ان اقوال کی روشنی کے اندر بھی یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے اقوال ابھی اس سلسلے کے اندر بیان ہونا باقی ہیں، تو کوشش کیجئے اس سلسلے کو آگے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ یہ سلسلہ کسی کی ہدایت کا سبب بنے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔